جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے، اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا۔ جو ان عدالتوں کے پاس ایک سورڈ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے، ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے، اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ جو پاکستان کا شہری ان کے عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے، باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے۔ جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا، وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شک رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے، جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے، جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور ہم اپنا سیاسی طور پہ مخالفت کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے، مگر جب تک ہم ایسے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جہاں سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، جہاں سے ہم اس پوزیشن میں پہنچ سکے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے، تب تک جناب اسپیکر شہباز شریف صاحب محنت کر رہا ہے، ڈیلیوری بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک سیاستدان اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے، تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا، نہ یہ ملک ویسے چلے گا جیسے چلنا چاہیے۔ میں اپوزیشن کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا احتجاج کرو، سو بسم اللہ، مگر سیاسی میدان نہ چھوڑے، پارلیمان کا میدان نہ چھوڑے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نہ صرف شروع ہونا چاہیے، اس میں تسلسل چلنا چاہیے، تاکہ ہم اس ڈیڈ لاک سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ جناب اسپیکر، اس آئینی ترمیم کا جو انیشل ڈرافٹ ہمارے ساتھ پیش کیا گیا، اس میں حکومت نے یہ تجویز دیا کہ این ایف سی میں جو پروٹیکشن دیا گیا ہے صوبائی حکومتوں کو، وہ پروٹیکشن ختم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو، اس ترمیم کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں اس پارٹی کا قیادت سنبھال رہا ہوں تو جو صوبے کے حقوق کو آپ نے ان کو دیا ہے، آپ نے ان کو آئینی تحفظ بھی دلوایا ہے، آپ مجھ سے وہ امید نہ رکھیں کہ میں ان کا یہ آپ کے ساتھ اس کام میں دے سکوں گا کہ ان کا آئینی تحفظ واپس لیا جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے، سارے صوبے اپنا محنت اسی منزل کی طرف ہم اپنا محنت ڈالنا چاہیں گے کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے، مگر جب یہ فیصلے لیے جاتے ہیں جناب اسپیکر، تو آپ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر نہیں سکے،
अपना FPR ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस है उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों की जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका FPR, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे, आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है। मैं आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी FPR से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। आपका तजवीज़ था कि आप सूबे से एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहते हो। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो ये इसलिए एक तारीखी कामयाबी था कि हमने ना सिर्फ जमहूरियत को आके लेके गए, वफाक को मजबूत बना दिया, सूबों को अपने इख्तियार दे दिया, माली वसाइल पे उनका से दे दिया, मगर जो तमाम अलहदगी परस्त सियासी कुव्वतें और गैर सियासी कुव्वतें जो इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अलहदगी परस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। हमने अलहदगी की सियासत का खात्मा किया था। और आज भी जब दोनों बॉर्डर से आप पे ये साजिशें पक रहे हैं, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूँ कि ऐसे काम ना करे जिसके अलहदगी प्लस को कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले, उनको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलोचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे, इनको ये बहाने क्यों दे। हमने ये साबित कर दिया कि सिंध के फैसले कराची में होते हैं, बलोचिस्तान के फैसले क्वेटा में होते हैं, और यही वजह है कि उनकी सियासत दफन है और उनकी 100 जनरेशंस भी ना बलोचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को, क्योंकि ये ख्वाब भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा, अगर हमसे कोई गलती हुआ और वो ये इल्जाम लगा सके कि बलोचिस्तान के फैसले क्वेटा में नहीं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, या किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलहदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा, जमहूरी कुव्वतों को, हम जैसे वफाक परस्त सियासतदानों को उसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन को रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं है और NFC अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, आप
آپ کے اس لیجسلیشن میں جو جوڈیشل کمپوننٹ تھا، آپ نے یہ تجویز دیا تھا کہ ججز کو ان کے اجازت کے بغیر ٹرانسفر کا اختیار ہو۔ اس پہ میرا جماعت نے ایک ایسا زیادہ مناسب راستہ ڈھونڈا ہے جناب اسپیکر، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز ٹرانسفرز کے بارے میں یہ فیصلے لیں گے۔ اس جوڈیشل کمیشن میں میرا پارٹی نے یہ تجویز دی اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو، انہوں نے یہ مانا کہ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی ووٹ دیں گے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس جج صاحب کو بلا کر ان کا رائے بھی لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں میرا جماعت ان کنڈیشنز پہ یہ ترمیم ماننے کو تیار ہے۔ ایک یہ بھی تجویز تھا جناب اسپیکر کہ جو جج صاحبان ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کسی عہدہ کے لیے، اگر کوئی ان میں سے سپرسیڈ ہو تو وہ آٹومیٹکلی ریٹائر ہوں گے۔ میرا سیاسی جماعت کے لیے یہ ہم اس شرط کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں کہ کسی جج کا اب فورسڈ ریٹائرمنٹ نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے، میں اپنے دوستوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ لوکل باڈیز کو مزید طاقت دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ فلسفہ رہا ہے، رہے گا، اور ہم چاہیں گے کہ ہم جتنا پاورفل لوکل باڈیز کو بنا سکتے ہیں اتنا بہتر۔ جو اوریجنل ڈرافٹ مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے، اس میں یہ ترمیم موجود نہیں تھا۔ I look forward to having more discussions on this amendment as time goes on۔ تو میں اتنا نوٹ کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر کہ جو اس وقت ملک میں تمام صوبے میں بلدیاتی نظام موجود ہے، آپ کسی بھی ایکسپرٹس کا پینل کو بٹھا دیں اور ان سے پوچھے کہ کون سا صوبہ میں سب سے زیادہ اختیار ہے، سب سے زیادہ مالی، سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو اختیار ہے، وہ ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبہ سندھ میں جو بلدیاتی نظام پاس ہوا، وہ پختونخوا ہو یا کوئی اور صوبہ ہو، انہوں نے زیادہ اختیار دیا، اور ہم اپنا قانون کو آئینی کور کیوں نہیں دینا چاہیں گے؟ جنوبی پنجاب کا بات ہوا میرے سامنے آج۔ جنوبی پنجاب پہ ایک کنسنسس آلریڈی موجود ہے۔ اس ہاؤس نے، سینٹ نے، صوبہ اسمبلیز نے ایک کنسنسس بنایا۔ اگر اس کنسنسس پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت خوش ہوگی۔ حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں، ان کا ڈیڈ لاک توڑنے کے بارے میں ایک تجویز سامنے آیا ہے۔ میں حکومت کو یقین دہانی دلانا چاہوں گا کہ جبکہ میری جماعت چاہے گی کہ ہمارا انپٹ ہو، اور جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کا ریکمنڈیشن دیا اس پہ میرا پارٹی کا اعتراضات ہے، مگر میں یہ آپ کو آج سے وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دلانا چاہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہم الیکشن کمیشن میں جو بھی ڈیڈ لاک ہے اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں، اس کو جمہوری انداز میں توڑنے کا طریقہ نکالیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس لیجسلیشن میں، اس آئینی ترمیم میں ضرور ساتھ دے گی۔ آخر جناب اسپیکر، میں حکومت سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہاؤس، یہ سیاسی جماعتیں آپ کی طاقت ہے، ہم اور اس اسمبلی جو آپ کو طاقت دلواتا ہے اس کا احساس کرے، ہمیں استعمال کرے، اس ہاؤس کو استعمال کرے۔ جو لیجسلیشن ان کمیٹیز کے تھرو گزر کے، ان سیاسی جماعتوں کے انپٹ لے کے آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ جو آئینی ترمیم اس